اور ہمارے بہت ہی مشفق اور کرم فرما جناب حضرت الحاج مولانا مفتی محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ مظاہر العلوم کے ایک اہم استاد ہیں اور تخصص فی الحدیث کی اہم کڑی ہیں، اور علم حدیث میں آپ کو بہت گہرائی حاصل ہے ماشاءاللہ۔ مظاہر العلوم کے تمام شعبے آپ نے پڑھے ہیں اور سب میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ بہت کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت علم و عمل سے نوازا ہے۔ میں نے آپ سے صبح درخواست کی، آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا اور آپ چھوٹی سی عمر میں قرآن اور سنت کے واقف کار بنے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ذکر کے تعلق سے ہم سبھی کو آگاہ فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وأنزل عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں ایک ادنا سا حضرت ہی کا شاگرد ہوں۔ جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ تھوڑا بہت آتا ہے، لوگ جانتے ہیں، یہ سب حضرت ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ میرے مخصوص ترین استاد حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے میرے بھائی کرم فرما حضرت مفتی اسجد صاحب، یہ سب ان کی ذرہ نوازی اور محبتیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مجلس ذکر کی یہاں ہو رہی ہے، یقیناً یہ جگہ بھی بڑی بابرکت ہے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مظاہر العلوم سہارنپور کا مشہور و معروف شعر ہے: رشک کرتا ہے فلک بھی ایسی زمیں پہ اسد، رشک کرتا ہے فلک بھی ایسی زمیں پر اسد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ وہ جگہ، وہ زمین جس پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فلک کو بھی اس پر رشک آتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے تو آسان عبادت، ایسر العبادات، علماء نے لکھا ہے ذکر اللہ ایسر العبادات ہے، تمام عبادتوں میں آسان ترین عبادت ہے، لیکن اجر اس کا بہت بڑا ہے۔ اعظمہم اجرا، عبادات میں یہ بڑی یہ اجر کے اعتبار سے بڑھی ہوئی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ذکر یہ اللہ کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے۔ انسان کسی کو یاد کرتا ہے، کسی کا نام لیتا ہے تو اسی کا نام لیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے خالق کو یاد کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے۔ ذکر کا بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جو حدیث شریف پڑھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ، کہ جس جگہ پر کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کی حدیث پاک میں 4 فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ ذکر کی مجلسوں کی
اور ذکر جس جگہ پر ہوتا ہے ذاکرین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 4 فضیلتیں بتائی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو اور ان ذاکرین کو گھیر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرشتے تو خود اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، وہ اپنا ذکر چھوڑ کر زمین والوں کا ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے وہ ذکر چھوڑ کر زمین والوں کا ذکر سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ تاکہ جب اللہ کے یہاں یہ زمین جس پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ سب شہادت دے گی کہ یا اللہ انہوں نے میرے اوپر تیرا ذکر کیا تھا، تو وہ بھی شاہدین میں شامل ہو جائے۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر انسانوں کا ذکر سننے کے لیے کیوں آ جاتے ہیں، کیوں ان کو گھیر لیتے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف شارح حدیث ہیں، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس کے 2 جواب دیے ہیں، 2 وجہ بیان فرمائی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ فرشتے جو ذکر کر رہے ہیں وہ عالم مشاہدہ میں ذکر کر رہے ہیں، وہاں وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جنت جہنم ان کے سامنے ہے، سب چیزیں ان کے سامنے ہیں، وہ عالم مشاہدہ ہے۔ اور دنیا میں زمین پر بیٹھ کر جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ عالم غیب کا ذکر ہے، تو بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت میں، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کو دیکھا بھی نہیں، ہم تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو بندے زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے جس کے لیے ہمیں یہاں بھیج دیا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، تو یہ ذکر کرنا فرشتوں کے ذکر سے بھی ایک اعتبار سے افضل ہوا، وہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ دوسری وجہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ اصل میں فرشتوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن فرشتوں کو کوئی فکر لاحق نہیں، فرشتوں کو کمانے کی فکر نہیں، فرشتوں کو بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی بیماری کی فکر نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی خواہش نفس نہیں ہے، اور اس انسان کے ساتھ ہزاروں فکرات لگی ہوئی ہیں، اپنی فکر ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے، کہیں بیماری کی فکر ہے، کہیں رشتہ دار کی فکر ہے، کہیں کسی کے لینے کی فکر ہے، کسی کے دینے کی فکر ہے، تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ بے فکری کے عالم میں ذکر کر رہے ہیں، کسی طرح کی کوئی فکر لاحق نہیں ہے، اور یہ عالم غیب میں بیٹھ کر اور ہزاروں فکرات کے ساتھ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کا یہ ذکر یہ افضل ذکر ہے۔ تو یہ 2 وجہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے حفتہم الملائکہ کی، کہ جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کیوں گھیر لیتے ہیں، کیوں ان کے ذکر کو دیکھنے آتے ہیں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ بندوں کا ذکر عالم غیب کا ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ ان کا ذکر بہت ساری فکرات کے ساتھ ہوتا ہے، تو تمام فکرات اور تمام ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کو ادا کر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یقیناً یہ ایک بڑی نعمت اور بڑی بات ہے۔ دوسری فضیلت ذکر کے مجلس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وغشیتہم الرحبہ، جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس مجلس کو، ان بندوں کو اللہ کی رحمت چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ کیسے چھپا لیتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے
کہ جس طریقے سے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھاتی ہے، پہلے اس کو اپنی گود میں چھپاتی ہے، پھر اس کو اپنے دوپٹے کے نیچے کر لیتی ہے اور پھر اس پر اپنا منہ رکھ دیتی ہے، تو پوری طریقے سے اس کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ اور اپنی محبت میں، اپنی شفقت میں جس طرح ماں اپنے بچے کو چھپا لیتی ہے، اسی طرح ذاکر کو اللہ کی رحمت ہر طرف سے اس پر آتی ہے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اللہ کی رحمت۔ اور تیسری فضیلت ذکر کی مجلس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، اللہ تعالی ذاکرین پر سکینت نازل فرماتے ہیں۔ یہ سکینت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی ذاکرین پر سکینت نازل فرماتے ہیں۔ سکینت کیا چیز ہے؟ روح المعانی تفسیر کی ایک بڑی کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، اس کے مصنف ہے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے سکینہ کی تعریف لکھی ہے، ہی نور یستقر فی القلب ویثبت بہ التوجہ الی الحق ویتخلص عن الطیش۔ تین باتیں ارشاد فرمائی، سکینہ کی تعریف کے تین جز۔ پہلا یہ فرمایا کہ سکینہ ایک نور ہے جو دل کے اندر جمتا ہے، یستقر فی القلب۔ سکینہ تو ذکر کی برکت سے کیا کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ ایک نور ہے جو نور ذاکر کے دل میں بیٹھتا ہے اور اس نور کے ذریعے سے اس ذاکر کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے۔ اس نور کی برکت سے ذاکر کی توجہ، ذکر کرنے والے کی توجہ اور اس کا رخ ہر طرف، ہر حال میں اللہ کی طرف رہتا ہے۔ مسجد میں ہے جب تو اللہ کی طرف رخ آئیے، لیکن اگر وہ مارکیٹ میں ہے، بازار میں ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، کچھ بھی معاملہ کر رہا ہے، تب بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف ہاتھ اور قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ پھر خیال نہیں آتا ہے کم تولنے کا، کم دینے کا، کسی کا مارنے کا، کسی کو ٹوپی اڑانے کا اور اس طرح دھوکہ دینے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جز ہے وَيَتَخَلَّصُ عَنِ الطَّيْشِ، کہ یہ سکینہ ایک ایسا نور ہے جو دل میں آتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بے قراری اور بے چینی سے چھٹکارا ملتا ہے۔ بے قراری اور بے چینی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، یہ ہے سکینہ۔ شارحین حدیث نے، یہ تو ان مفسر نے، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے سکینہ کی تعریف کی ہے، اور شراح حدیث نے سکینہ کے بارے میں لکھا ہے ہی شیء یورثہ اللہ، ہی شیء یقذف اللہ تعالی فی القلب، کہ سکینہ ایک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ ذاکرین کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ چیز کیا اثر دکھاتی ہے؟ فَيُورِثُهُ الصَّفَا وَالنَّقَا، وہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ چیز دل کی صفائی کرتی چلی جاتی ہے، دل کی دھلائی کرتی چلی جاتی ہے۔ دل کا جو زنگ ہوتا ہے، دل کا جو میل کچیل ہوتا ہے، اس میل کچیل کو وہ سکینہ کاٹ دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، کلین کر دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَيُذْهِبُ عَنْهُ السَّوَادَ وَالظُّلْمَ وَالضِّيقَ، کہ اس سکینے کی وجہ سے انسان کے دل کی سیاہی ختم ہوتی ہے، انسان کے دل کی تاریکی ختم ہوتی ہے، انسان کے دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے فَيَكُونُ الذَّاكِرُ غَيْرَ قَلِقٍ، ذاکر جو ہوتا ہے پھر وہ بے چین نہیں ہوتا ہے، پھر وہ شک میں نہیں ہوتا ہے۔ راضیًا بقضاء اللہ تعالی وقدرہ،
ذاکر جو اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑے اطمینان سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس کا قلب اللہ کے فیصلے پر اور تقدیر پر مطمئن رہتا ہے، وہ پھر بے چین نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور سکون جو ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کی یاد سے ملے گا۔ سامان سکون سے سکون نہیں ملے گا، اونچا اچھا مکان بنا لیا، طرح طرح کے راحت کے سامان تیار کر لیے، نہیں، ان میں سکون نہیں۔ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ لہذا ہمیں جو سکون ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا، اللہ کی یاد سے ہی ملے گا۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد خوب کثرت سے کریں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں یہ بھی داخل ہے، علماء نے لکھا ہے 2 طرح کے ذکر ہوتے ہیں، ایک ذکر مثبت ہے، ایک ذکر منفی ہے۔ آدمی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ سے نادم ہو کر توبہ کر لینا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ ندامت، شرمندگی، انسان یہ نہ سوچے کہ میں تو گناہگار ہوں، میرے لیے کہاں نجات، نہیں، ایسا نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں، استاد ہیں علامہ اسفرانی رحمہ اللہ، وہ طواف کیا حضرت نے، اور طواف کے بعد اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے معصوم بنا دے۔ 20 سال تک طواف کرتے رہے اور یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے معصوم بنا دے، یا اللہ مجھے معصوم بنا دے، یعنی میرے سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، بالکل ایسا ہو۔ تو ایک دن آواز آئی 20 سال کے بعد کہ اللہ کا محبوب بننے کے 2 دروازے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے 2 دروازے ہیں، تم اگر ایک دروازے سے نہیں آ پا رہے ہو، ایک دروازے سے تم نہیں آ سکتے ہو تو دوسرے دروازے سے آ جاؤ، دوسرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کیا ہیں 2 دروازے؟ فرمایا کہ دیکھو، اللہ کا محبوب اور مقبول بننے کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے تقوی، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور دوسرا دروازہ ہے توبہ کرنا، ندامت اور شرمندگی کرنا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اگر گناہ ہو رہے ہیں، تقوی کے دروازے سے نہیں اللہ کے پاس آیا جا رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا رہا ہے، اللہ کا محبوب نہیں بن پا رہے ہو، تو دوسرا دروازہ اختیار کر لو، اس سے اللہ کے محبوب بن جاؤ، کہ جب گناہ ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لو۔ تو یہ عادت بنانی چاہیے ہمیں کہ ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو فکر ہو کہ گناہ کیوں ہوا ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہو جانی چاہیے، اور پھر توبہ کرے اللہ کے سامنے، 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ چوتھی اور آخری فضیلت ذکر کی مجلس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، بندہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ نے فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب چند بندے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں ان کے سامنے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ عام تفسیر تو اس جملے کی یہ کی جاتی ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عند ارواح المرسلین والملائکۃ المقربین، کہ اللہ تعالیٰ ذاکرین کا ذکر رسولوں کی روحوں کے سامنے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسولوں کی روحوں کو جمع فرما لیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز، رسول کے سامنے، رسول میں تو ہمارے نبی بھی آگے، ان کے سامنے ہمارا نام ہے، اللہ تعالیٰ رسولوں کی ارواح کو جمع فرما لیتے ہیں اور ان کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت، فرشتے گھیر رہیں گے،
रहमत नाजिल हो रही है। सकीना ऐसी चीज़ जिसकी इतनी लंबी चौड़ी तफसीर उलमा ने लिखी है, मुफस्सिरीन ने, शारिहीन ने, कुरान में भी जिसका जिक्र है, वल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं हदीस शरीफ में, ये एक अजीम नेमत है। और अल्लाह ताला रसूलों के सामने और फरिश्तों के सामने उसका जिक्र फरमा रहे हैं। तो ऐसी मजलिसों में हमारे हाज़री बकसरत होनी चाहिए और तमाम मशागिल को एक तरफ, जब ये मजलिस का वक्त हो जाए और हफ्तेवारी मजलिस हो और रोज़ की सुबह की जो जिक्र की मजलिसात होती है, आप उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपनी सआदत समझें। अल्लाह ने ये मौका दिया है, हर बस्ती के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि एक जगह हो, आलिम आपकी बस्ती में मौजूद है। कितनी बस्तियाँ हैं, कितने शहर हैं जहाँ आलिम नहीं है। यहाँ अल्लाह ने आपको ऐसे मजबूत और सही उलमाए हक़्क़ा दे रखे हैं, तो इनकी हमें कदर करनी चाहिए। वरना अल्लाह की आदतुल्लाह ये है कि अगर कोई आदमी नेमत की कदर नहीं करता, फिर अल्लाह उसे छीन लेते हैं। तो इससे पहले कि हम इन नेमतों से महरूम हों, हम इनके कदर कर लें, इनका फ़ायदा उठा लें। अल्लाह ताला हमें खूब अपनी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।